بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ برادران اسلام، بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، آج کا موضوع ہے رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت۔ رمضان کے آخری عشرے کی فضیلت اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے، اور لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید آسمان دنیا پر ایک ساتھ نازل کیا لیلۃ القدر میں، پھر وہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سالہ رسالت کی زندگی میں متفرق طور پر ضرورت کے مطابق نازل کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رات کو، جس رات یہ قرآن مجید نازل کیا، اس کو مبارک رات سے تعبیر کیا ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی ڈرانے والے تھے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر محکم کام اس رات میں بکھیر دیا جاتا ہے۔ جو بھی دنیا میں اس سال ہونے والا ہے، کسی کی زندگی، کسی کی موت، کسی کی بربادی، کسی کو بسانا، کسی کو اونچا کرنا، کسی کو عزت دینا، کسی کو ذلیل کرنا، کس کو کتنا مال دینا ہے، کس کو کتنی اولاد سے نوازنا ہے، کس کو کیا ملے گا، کون کس چیز سے محروم ہوگا، یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین اس رات میں، قدر والی رات میں، لیلۃ القدر میں فیصلہ کر کے ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے جن کی ڈیوٹی جن چیزوں پر لگائی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کام دنیا میں بکھیر دیتا، وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اتارا ہے۔ لہذا اس رات کو ہم غنیمت سمجھیں، اور اس رات جو کچھ بھی اپنے لیے بھلائی ہم مانگ سکتے ہوں، اللہ رب العالمین سے رو کر، گڑ گڑا کر، چمٹ کر، جس انداز سے بھی ہم چاہیں اللہ رب العالمین سے اپنے لیے خیر اور بھلائی مانگ لے۔ یہ اتنی عظیم رات ہے، اس رات سے ہمیں محروم نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ قرآن مجید کتنی عظیم کتاب ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اللہ کی طرف سے خط ہے جو لوگوں کے لیے اتارا گیا ہے، تاکہ لوگ اسے پڑھیں اور پڑھ کر کے رہنمائی حاصل کریں، انہیں سکون میسر ہو کہ میرا رب نے مجھ سے کیا کہا ہے۔ اللہ نے یہ کتاب نازل کی ہے، مسلمانوں کو شوق ہونا چاہیے اس کتاب کے پڑھنے کے اور اس کے سمجھنے کے لیے، کیونکہ اللہ نے اس کو نازل کیا، اپنے بندوں کو دیا کہ میرے بندوں پڑھو، سمجھو میں کیا چاہتا ہوں، میں نے تمہارے لیے کون کون سی چیزیں بنائی ہیں، کن چیزوں کا حکم دیا، کن چیزوں سے منع کیا، جن چیزوں کو کرنے کا میں نے حکم دیا ہے میں اس سے راضی ہوں، اور جن چیزوں سے میں نے منع فرمایا ہے اس سے باز آ جاؤ، کیونکہ میں اس کو پسند نہیں کرتا ہوں۔ تو جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا اس سے منع فرما دیا، اور جو چیز اللہ رب العالمین کو محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اللہ نے اس کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ لہذا اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان و جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو ہم اللہ رب العالمین کے احکام کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، اس کے احکام کے مطابق عمل کرتے ہیں، تو ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اتنی عظیم کتاب نازل کی ہے، قرآن مقدس نازل کیا ہے، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں کہہ رہا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ جملہ استعمال کیا۔ پھر اللہ رب العالمین خود ہی بیان کر رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ 1000 مہینہ 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ اگر ہم اس رات میں ایک نیکی کا کام کرتے ہیں گویا ہم نے 83 سال 4 مہینے وہ کام کیا۔ اگر 1 ریال 1 روپے ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ایک مسکین کو اس رات میں کھانا کھلاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، تو گویا ہم نے 83 سال 4 مہینے وہ نماز پڑھی، جبکہ 2 ہی رکعت نماز پڑھی ہے۔ 1 ہی ریال 1 ہی روپے ہم نے صدقہ کیا ہے، 1 ہی مسکین کو کھانا کھلایا ہے، لیکن ثواب اللہ تعالیٰ اتنا زیادہ دے رہا ہے۔ تو اس رات کی اہمیت کو پہچانا جائے کہ اس رات کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کرے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو رمضان میں قیام اللیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا اس نماز سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اگر ہم 11 رکعت ما وتر یہ نماز پڑھتے ہیں اس رات میں، لیلۃ القدر والی رات میں، لیلۃ القدر میں قدر والی رات میں اگر ہم یہ نماز پڑھتے ہیں تو گویا کہ ہم نے یہ 13 رکعت یا 11 رکعت ہم نے نماز 83 سال 4 مہینے پڑھی، جبکہ ہم نے 1 رات میں صرف یہ نماز پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دیتا ہے، اور اتنا ہی نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یہ اس رات کی خصوصیت ہے۔ تو اس رات کی عظمت کو پہچانو میرے بھائیوں۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تنزل الملائکۃ والروح، اس میں فرشتے اترتے ہیں، فرشتوں کی کثرت ہوتی ہے، اور روح الامین جبریل علیہ السلام اس میں نزول فرماتے ہیں بإذن ربہم، ان کے رب کے حکم سے، من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ کب تک رہتے ہیں؟ جب تک فجر طلوع نہیں ہو جاتی، طلوع فجر تک یہ سلامتی والی رات ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ اس رات کی خصوصیت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دی ہے۔ یہ رات اگر ہمیں مل جاتی ہے تو اللہ رب العالمین ہمارے عمر سے زیادہ ہم کو ثواب دے رہا ہے اس ایک رات میں عبادت کا۔ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی جو عمریں ہو رہی ہیں، جو ہم دیکھ رہے ہیں 60 سال 65 70 سال، زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین اس ایک رات کا ثواب ہماری عمر سے زیادہ دے رہا ہے۔ کامیابی کے لیے یہ ایک رات ہی کافی ہے، لہذا اس رات کو ہم غنیمت سمجھیں اور اس رات کو پانے کی کوشش کریں۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خوشخبری دیتے ہوئے فرمایا کہ ان ھذا الشہر قد حضرکم، یہ مہینہ آ گیا ہے تمہارے پاس، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ من حرم فقد حرم الخیر کلہ، جو شخص اس رات سے محروم ہو گیا تو وہ بہت سی بھلائیوں سے محروم رہ گیا۔ ولا یحرم خیرها الا محروم، اس کے خیر سے وہی محروم ہو سکتا ہے جو محروم آدمی ہو۔ تو ہم محروم نہ بنیں، اس رات کی قدر کو جانیں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو دیکھا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المیزر، کہ جب آخری 10 دن آ جاتے تھے رمضان کے تو آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے، کس لیے؟ کھانے پینے کے لیے، چائے قہوہ پینے کے لیے، سیریل دیکھنے کے لیے، فلمیں دیکھنے کے لیے نہیں، اللہ کی عبادت کے لیے، دعا کرنے کے لیے، مناجات کے لیے، قرآن کی تلاوت کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگا کر رہتے تھے، گویا اپنی لنگوٹی کس لیتے تھے۔ لنگوٹی کسنے کا مطلب یہ ہے آپ اپنی بیویوں سے دور رہتے تھے، اللہ کے لیے خاص کر لیتے تھے۔ انہی کی ایک روایت میں ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر اواخر میں اتنی کوشش کیا کرتے تھے اللہ کی عبادت کے لیے جتنی کوشش کسی اور دن میں نہیں کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، قرآن پڑھتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، دعا کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے، عبادت کے انواع میں سے سارے انواع کرنے کی کوشش کرتے تھے. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ قیام اللیل کرے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دے گا. گناہ تو معاف کرے گا، قیام اللیل کی وجہ سے لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین 83 سال 4 مہینے کا ثواب بھی عطا کرے گا. یہ الگ سے ثواب ہے. اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کتنا زیادہ عطا کرنے والا ہے. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں سے الگ ہوتے تھے اور اعتکاف کرتے تھے. اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے یکسو کر لینا، مسجد کے کسی کونے کو پکڑ لینا اور وہاں اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے یکسو کر لینا. تو اللہ رب العالمین نے کہا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے تھے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشر اواخر میں اعتکاف کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی. ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویوں نے بھی اعتکاف کیا. وہ مسجد میں اعتکاف کرتی تھیں، گھر میں نہیں کرتی تھیں. ان کے لیے الگ سے خیمے لگتے تھے، وہ مسجد میں اعتکاف کرتے تھیں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آتا ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام، ہر رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 دن اعتکاف کیا کرتے تھے. فلما کان العام الذی قبض فی اعتکف 20، جس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اس سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن اعتکاف کیا، اور ہر دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ السلام آتے تھے، آپ کو قرآن پڑھاتے تھے. 2 مرتبہ آخری سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 مرتبہ قرآن ختم کروایا جبریل علیہ السلام نے. آپ کے ساتھ مدارسہ کرتے تھے، آپ کے ساتھ پڑھتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیوں کرتے تھے؟ بیویوں سے الگ اور گھر کے جھمیلوں سے الگ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے یکسو کیوں کرتے تھے؟ تاکہ اللہ کی عبادت کر لیں، اس 10 دن کی فضیلت کو پالیں، اور اس 10 دنوں میں جو خاص طاق راتیں ہیں ان طاق راتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو لیلۃ القدر رکھی ہے اس کو حاصل کر لیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تیز و تند ہوا سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے. آپ کے پاس جو بھی مال ہوتا تھا تقسیم کرتے تھے، ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے تقسیم کرتے تھے، صدقہ و خیرات کرتے تھے. تو عشر اواخر میں جو طاق راتیں ہیں ان میں لیلۃ القدر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت آتی ہے، آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں تلاش کرو. عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے گھر سے تاکہ لوگوں کو بتائیں کہ آج کی رات قدر کی رات ہے، لیلۃ القدر آج ہے. یہ بتانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سے نکلے. جب گھر سے باہر نکلے دیکھا 2 آدمی لڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لڑائی جھگڑا ختم کروایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے کہ میں کس کام کے لیے آیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی جھگڑا ختم کروا کے اپنے گھر میں لوٹ گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بھول گئے تو آپ نے بیان فرمایا کہ شاید یہ تمہارے لیے بہتر ہے، شاید یہ تمہارے لیے بہتر ہے. تو تم فَالْتَمِسُوهَا فِي التَّاسِعَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ، تو تم 25ویں کو، 27ویں کو، 29ویں کو لیلۃ القدر تلاش کرو. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے کہ اللہ کے نبی اگر لیلۃ القدر مجھے مل جائے تو میں اس میں کیا پڑھوں، کون سی دعا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کو پسند کرتا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف کر دے.
کیسے پتہ لگے گا کہ آج کی رات قدر کی رات ہے یا لیلۃ القدر ہے؟ اس کی چند علامات ہیں۔ صحیح مسلم میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامات یہ بتلائی کہ ان الشمس تطلع صبیحتها لا شعاع لها، کہ جس رات لیلۃ القدر ہوگی اس کی صبح میں جب سورج نکلے گا تو اس میں شعاع نہیں ہوگی، اس میں تپش نہیں ہوگی۔ یہ ایک علامت ہے۔ سے ابن خزیمہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس رات لیلۃ القدر ہوتی ہے وہ رات نہ گرم ہوتی ہے نہ بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، اور صبح میں جو سورج نکلتا ہے تو اس میں تھوڑا سا سرخی پن، یعنی ہلکا سرخی پن اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ایک اور علامت واصلہ بن اسقع رضی اللہ عنہ کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر لیلۃ بلجہ، جو قدر والی رات رہتی ہے اس رات بالکل وہ سفیدی چھائی رہتی ہے، گرم نہیں ہوتی نہ بہت ٹھنڈی ہوتی ہے، اور نہ اس میں سحاب و ثاقب ٹوٹ کر گرتا ہے، کوئی ستارہ اس رات نہیں ٹوٹتا ہے۔ تو یہ تین علامات ہیں جو احادیث میں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ تین علامات جب ہمیں محسوس ہوں ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، لہذا اس رات میں زیادہ سے زیادہ باوضو ہو کر دعا مناجات میں، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، نماز میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے وہ اجر حاصل کر لیں جس کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔